عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مصحفی کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصحفی فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے اور ان کا شمار اساسۂ سخن میں ہوتا تھا۔ انہوں نے تمام اصناف میں شعر کہے اور قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں لہجے کی نرمی، تصویر کاری، جذبات نگاری اور نفسیات انسانی جو ہے وہ بہت کی بہترین تصویر کشی ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں خارجیت کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصحفی کی شاعری میں دبستان دلی اور لکھنؤ کی شاعری کا امتزاج جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مصحفی کی غزل کا پہلا شعر ہے: دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ مصحفی نے اس شعر میں شاعر کے درد و غم کی ترجمانی کی ہے۔ اندوہگیں کا مطلب ہے غمزدہ، غمگین، اور کریں کا مطلب ہے قریب۔ شعراء کا طبقہ چونکہ حساس افراد پر مشتمل ہوتا ہے اور ارد گرد کے ماحول کا بھی اثر قبول کرتا ہے، اور ان کی ذاتی زندگی بھی ان کی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے: اس دنیا میں جب تک میں زندہ رہا، درد و غم کی کیفیات سے گزرتا رہا، دل غم کے اور غم دل کے انتہائی قریب رہا۔ اس افراتفری کے دور میں جہاں انسان کسی کی قربت کو وجہ مسرت اور سکون دل کا باعث سمجھتا ہے، وہیں قربت کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا ساتھ انسان کے لیے کبھی وجہ مسرت اور شادمانی نہیں رہا، اور وہ ہے غم کی قربت۔ کسی غم یا صدمے کی آگ میں جل مرنا وقتی کیفیت ہے جس سے رہائی پانا آسان ہے، مگر وہ غم جو دل میں جاگزیں ہو ایک ایسی آگ کی مانند ہے جس میں دل دھیمے دھیمے سلگتا رہتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو موت سے بدتر ہے، اور وہ موت ہے جس میں زندگی اور اس جہاں میں زندہ رہنے سے زیادہ اذیت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے: یہ عیشگاہ نہیں یا رنگ اور کچھ ہے، یہ عیشگاہ نہیں ہے یا رنگ اور کچھ ہے، ہر گل ہے اس چمن میں ساغر بھرا لہو کا۔ یہی کچھ شاعر کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اس دنیا میں رہا، غم کا اور دل کا آپس میں قریبی تعلق رہا، دل غم کی قربت میں رہا اور غم دل کے قریب۔ یوں ان دونوں کے باہم تعلق نے زندگی کو غم کا گہوارہ بنا دیا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ غم کا مرکب بن گئی اور اس میں کبھی بھی خوشی کا کوئی پہلو جو ہے وہ نہ رہا۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے: زندگی اپنی جو اس طور سے گزری غالب، زندگی اپنی جو اس طور سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے: 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ اگلا شعر ہے: رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا۔ بس کے کہتے ہیں اس لیے چونکہ شب کا مطلب ہے رات، ہم نشین کہتے ہیں دوست پاس بیٹھنے والے کو، اور سر آستین کہتے ہیں آستین کا کونا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے درد و الم کو دلچسپ اور انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے دوست، تمام رات میں نے روتے ہوئے گزاری اور اپنے آنسوؤں کو اپنی آستین کے کونے سے صاف کرتا رہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رات کی تنہائی میں شاعر نے ایک غمخوار اور مشفق دوست کی کمی کو محسوس کیا، مگر پھر اپنی آستین سے اپنے آنسو خود ہی پوچھ ڈالے۔ دوست کے ملنے پر اسے ایک درد بھری روداد سنانا اور خود پر بیتے غم کی رات کا تذکرہ کرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن چونکہ وہ بیچارہ ایک دوست سے محروم تھا، اس لیے وہ اپنے دل کو اپنے ہی ہاتھوں سے تسلی دیتا رہا اور اپنے آنسو خود ہی صاف کرتا رہا۔ ایک شاعر کہتا ہے: ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ یہ دنیا جہان عمل ہے، جہاں نہ کوئی ہمدرد ہے اور نہ کوئی غمگسار، دکھوں کے ماروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جینا ہے تو انسان خود ہی اپنے آنسو پوچھے اور خود کو تسلی دے کر آگے بڑھاتا جائے۔ اپنا ہی ہاتھ اپنے سر پر رہا یہاں مدام، اپنا ہی ہاتھ اپنے سر پہ رہا یہاں مدام، مشفق کوئی نہیں، کوئی مہرباں نہیں ہے۔ دراصل انسانی دل ہزاروں تمناؤں اور خواہشات کا مرکز ہے۔ یہ خواہشات اور آرزوئیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو مسلسل تگ و دو حرکت میں رکھتی ہیں، اور انسان ساری عمر خواہشات کی تکمیل میں گزار دیتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ اگر یہ خواہش بہت اہمیت کی حامل ہے اور پوری نہیں ہوتی تو انسان آہوزاری اور واویلا شروع کر دیتا ہے۔
ख़ास طور پر عاشقوں کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی ہر ایک آرزو محبوب سے جڑی ہوتی ہے، اور محبوب جو کہ اتنا سنگ دل، اردو شاعری کا جو روایتی محبوب ہے وہ بہت ہی سنگ دل ہوتا ہے، اور وہ ان پر کبھی بھی نظر التفات نہیں کرتا۔ اس طرح ان کی ساری زندگی روتے دھوتے جو ہے وہ گزرتی ہے۔ مصطفی بھی اپنے دوست اور غمخوار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ محبوب کے دیے ہوئے غموں، تکلیفوں اور دکھوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ساری رات غموں کی شدت سے روتا رہتا ہوں، اور اپنے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے بار بار اپنی آستین کے کونے سے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھتا رہتا ہوں، اور یہ عمل تمام رات جاری رہتا ہے، کیونکہ محبوب کی جدائی اور بے رخی کا غم تمام غموں پر بھاری ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ میر تقی میر کہتے ہیں، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ رات بھر کا رونا شاعر کے دل میں بے پناہ درد کی غمازی کر رہا ہے۔ اپنی آستین سے اپنا چہرہ صاف کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاعر تنہائی کے جان لیوا مراحل سے گزر رہا ہے، اور غم تنہائی کے ان لمحات میں اپنی حالت بیان کرتا ہے، اور وہ اپنے درد کا مداوع بھی خود کر رہا ہے۔ رات بھر آنسو کا بہنا، اشکوں کی جھڑی کو روکنا، یہ اس کے بس میں تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنی آستین سے ان آنسوؤں کو پوچھتا رہا۔ جیسا کہ حسرت موہانی کہتے ہیں، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ اگلا شعر ہے، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندۂ گل سے حزیں رہا۔ اس میں شاعر نے مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے اپنے نازک مزاج ہونے کا ذکر کیا ہے، اور اس میں مبالغے کو حد سے زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ اس میں اس نے کہا کہ میں بہت ہی نازک مزاج انسان ہوں، حتیٰ کہ جب پھول کھلتا ہے تو اس کا کھلنا بھی جو ہے مجھے غمگین کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ میں پھولوں کی مسکراہٹ دیکھ کر میں غمگین ہو جاتا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب انسان کا دل اداس اور دل کی دنیا ویران ہو تو باہر کی رونقیں اور خوشیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اس کو داس کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہی بات مصطفی بیان کرتے ہیں کہ باغ میں مسکراتے ہوئے پھول مجھے غمگین کرتے رہے، مسکراتی ہوئی کلیاں میرے دل پر بوجھ ڈالتی رہیں، مجھے خندۂ گل پہ آتا ہے رونا۔ شاعر کہتا ہے، مجھے خندۂ گل پہ آتا ہے رونا، کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کی۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ باہر کا ماحول انسان کو ویسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسی اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ موسم بہار میں جہاں کھلے ہوئے پھولوں کو خوش مزاج شاعر مسکراتے چہروں سے تشبیہ دیتے ہیں، وہیں دکھی دل اور غمگین لوگ، جن میں شاعر بھی شامل ہیں، ان پھولوں کو دیکھ کر مزید افسردہ ہو جاتے ہیں۔ شاید پھولوں کا مسکرانا ان کو اپنی حالت پر طنز محسوس ہوتا ہے، اور اس طرح سے انہیں اپنے محبوب کی یاد پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ستانے لگتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، خوف آتا ہے شادابی چمن سے مجھے، خوف آتا ہے شادابی چمن سے مجھے، یہی دن تھے کہ لٹ گئی تھی زندگی اپنی۔ آج کا لیکچر جو ہے یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔